أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي یا نور من نور اللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی. الحمدللہ. اور امید ہے کہ جو آپ کو مشق دی گئی تھی وہ بھی آپ نے مشق ضرور کی ہوگی. جی کیا، اللہ کرے ٹھیک ہو. چلیں پہلے تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. چلیں کوئی بچی تلاوت شروع کرے سورہ علم نشرح کی. کوئی بچی سٹارٹ کرے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ اساتذہ سورۃ قریش کی پریکٹس کی ہے، علم نشرح کی نہیں کی. جس کی ہے وہی سنا دے. سنا ذرا سورۃ قریش نکال. جی باجی جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من چلیں اسٹارٹ کریں الشیطان پھر. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. صرف آپ نے جو فائل سٹارٹ کیا نا لی ایلافی، یہ حروف مدہ ہے، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. لی ایلافی. لإیلافی لإیلافی لی ایلاف قریش. لإیلاف قریش. لی کو کھینچنا نہیں ہے، ای کو اچھا آگے کھینچنا ہے. لی اچھا. ایلافی. لإیلافی لإیلافی. کہنا ہے. اچھا. لی ایلافی. لإیلافی قریش. اور کوئی بچی سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جان میں سناؤں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اچھی کوشش ہے سب کی۔ چلیے آج کا سبق آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ان میں ہم نے پڑھا تھا باجی مجھ اظہار۔ سے بھی سن لیں سبق کو۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ قریش مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ یہ آپ نے وقت جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع۔ اگر آپ نے وقت نہیں کرنا تو پھر آپ نے ملا کے پیچھے سے پڑھنا ہے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیے آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ہم نے پڑھا تھا اخفا، اقلاب، ادغام۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ: میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو میم ساکن میں ادغام شفوی مع الغنہ ہوگا۔ یعنی اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ جیسے فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اب یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ آئیے پہلے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ۔ اب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ۔ اب یہاں بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگلی لائن پڑھیے۔
ولا ما یشتہون دوبارہ سے پڑھیے. ولا هم ما یشتہون وَلَهُمْ وَلَهُمْ ولا هم ما یشتہون. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام میں شفی میم دو آ رہی ہے نا کٹھی. میم ساکن میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام میں شفی ہوگا، غنہ آئے گی بیچ میں. جی اگلا لفظ پڑھیے. جزاء مغفرہ جزاء مغفرہ. یہاں بھی میم جزم کے بعد سے میم مغفرہ مغفرہ. یہاں بھی دو میم آ گئی. آگے اگلی لفظ پڑھیں. باری باری ساری بچیاں پڑھا کریں. مسلمون دوبارہ سے پڑھیے. وأنتم مسلمون. تو یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا. اگلا لفظ پڑھیے. أطعمهم من جوع. ٹھیک ہے. یہاں پہ کلکلا کا بھی قاعدہ لگ رہا ہے، ادغام شفوی کا بھی لگ رہا ہے، اور واو مدہ کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بچ کے پڑھیں. یہ والی لائن جو سب سے پہلی والی لائن ہے وہ پڑھیے. جی استاذہ میں پڑھوں. پڑھتی جائیں، ایک ایک لفظ ساری بچیاں پڑھتی جائیں. انتم مظلمون. اخفا نہیں کیا آپ نے. انتم مظلمون. اب سارے قاعدے بتائیے، ان میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم یہاں پہ نون ساکین کے بعد حروف تا آ رہا ہے تو یہاں مرقق جی اخفا ہوگا، اور میم ساکن کے بعد کیا حروف یرملون میں سے کیا میم آ رہا ہے. جی میم میم دوبارہ سے ساکن کے بتائیے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، لائٹ اخفا. جی جی اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے یہاں تو ادغام شفوی ہوگا. اور میم جی. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہوگا. اس کو 2 کاؤنٹ فل کریں گے. اگلا لفظ پڑھیں. جی میم اگلا لفظ پڑھیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. میم یہاں پہ بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے. یہاں بھی قاعدے بتائیے. جی میم یہاں پہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی ہوگا، با کے اوپر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے اگلی بچی پڑھو. اور میم ماں کے اوپر جو ہے وہ الف مد ہوگا، اس کو 2 کاؤنٹس فل کریں گے. نیکسٹ آگے سنائیں. آتیتکم من کتاب. قاعدے بتائیے.
یہاں پر یالین کا قاعدہ لگ رہا ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے اور تنوین۔ جی ٹھیک ہے، اگلی بچی سنائیں۔ اور بچیاں سنائیں۔ جی انہوں نے مائک کو پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، وہ اس لگتا ہے کہیں مصروف ہیں۔ مقمحون، یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ ہے اور واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ اس کے علاوہ کلا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ادغام شفوی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، جیسے کنتم بھی، کنتم بھی، یعنی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ کنتم بھی، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا۔ جیسے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا۔ اگلا لفظ پڑھیے۔ ساری بچیاں ایک ایک لفظ پڑھا کریں تاکہ آپ سب کی مشق ہو سکے۔ وما هم بخارجین، یعنی ہم میم ساکن کے بعد حروف با آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اور میم ماں کے اوپر الف مد بن رہا ہے، اور یہاں پہ خارجین، جی یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ بن رہا ہے، اور خا یہاں پہ بھی الف مدہ بن رہا ہے بخارجین۔ سقیکم اور ساتھ ہم بأسکم، کیا کریں گے، اور پڑھیں گے۔ جی میم، پڑھیں۔ سقیکم بأسکم، میم یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد حروف با آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اور تقی یہاں پہ یامد ہوگا، اور علی حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ ہم حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے بأسکم۔ ٹھیک ہے، اگلی بچی پڑھیں۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، دوبارہ سے پڑھیے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، ٹھیک ہے، اگلا لفظ پڑھیے۔ ان، یہ کیا لکھا، فا کے اوپر پیش ہے، انفسکم باتخاذکم، ٹھیک ہے، پڑھیے۔
ان میں سے اقفاء شفوی پڑھیے. اخفاء شفوی. جی میم یہاں پہ اقفاء شفوی ہو رہا ہے کن تم بھی جی اور فیہم بھی آیاتن. میم یہاں پہ بھی اقفاء شفوی ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد حروف با آ رہا ہے. علیکم بھی بآیاتن. تأتیہم بآیاتن. علیکم آگے پڑھیے. علیکم بوکیل. ماشاء اللہ آگے بڑھیے. اچھا جی میم. ترمیہم بحجارۃ. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے آپ کی. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے. اس کے علاوہ اور کوئی بچی سنائیں. جی باجی میں سناؤں. سنائیں. یہی قاعدہ سنانا ہے. یہ تأتیہم بآیاتن علیکم بوکیل ترمیہم بحجارۃ. اور کوئی بچی پڑھ کر سنائیں. باجی آپ پڑھیے. ہم بوکیل ترمیہم بحجارۃ. ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے. میں کوشش کروں. کریے. تم ہی تأتیہم بآیاتن علیکم بوکیل ترمیہم بحجارۃ. جی اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. اچھا اب ہم نے پہلا شفی پھر پڑھا اقفاء شفی اور ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں اظہار شفی. آج کے قاعدے بہت آسان ہیں. اظہار شفی قاعدہ کیا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن شفی ہوگا. ادغام شفی میں کیا ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفی ہوگا یعنی غنہ ہوگا. اخفاء شفی میں کیا ہوگا. میم ساکن کے بعد آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفی ہوگا جیسے کون تم بھی. اور اظہار شفی قاعدہ کیا ہے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفی ہوگا جیسے لم یلد. لم یلد یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا. اظہار شفی ہوگا یعنی
غنہ نہیں کریں گے، جیسے ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اگلی لائن پڑھیے۔ ودانية عليهم، آگے کیا پڑھیے۔ لکھا ہوا ہے؟ ظلالها وذللت قطوفها تذليلا واصبر على ما يقولون واحذرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَهِلْهُمْ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، جی جی وَمَهِّلْهُمْ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا قَلِيلًا۔ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور کوئی بچی پڑھ؟ جی میں پڑھوں گا میم جی۔ شروع سے پڑھنا السلام ہے؟ علیکم۔ جی۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ودانيات عليهم ظلالها وذلت۔ وَدَانِيَةً۔ یہ پیش ہے یا تجدید ہے؟ اس کے اوپر یہ کلیئر نہیں ہو رہی۔ وَدَانِيَةً۔ ودانية ظلالها پیش ہے نا؟ ظِلَالُهَا۔ ظلالها وذللت قطوفها تذليلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ يقولون جی ما يقولون ما يقولون وہا یہ نظر نہیں آ رہا۔ واہجرہم وہاجرہم حجرا جمیلا واہجرہم واہجرہم حجرا جمیلا آگے وقف جمیلا جی وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ اب جو بچیاں رہ گئی ہیں وہ مشق کریں یہاں سے اظہار شفوی کی۔ تم اظہار شفوی کی۔ علم ترى جی میم ساکن کے بعد الف کے تبیس حروف میں سے یہاں تا ہے، اس لیے میم ساکن کو اپنی مخرج اور ذاتی صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھا۔
قاعدہ کا نام ہوا اظہار شفوی. جی آگے پڑھیے. لم یلد جی وأمطرنا لكم جی دينكم ألم نشرح اس کے علاوہ اور کوئی بچی پڑھے؟ ألم تر والأم لم يلد لكم دينكم كنتم به تأتيهم بآيات عليكم بوكيل ترميهم یہاں دیکھیے بحجارة کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفاء شفوی. کون تو آپ نے غنہ تو کیا نہیں ہے. یہ كنتم به جی تأتيهم بآية عليكم بوكيل ترميهم بحجارة اگلی لائن پڑھیے. أمطرنا نشرح ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھی کوشش سکی. تو ہمارے کمپلیٹ ہو گئے میم ساکن کے قاعدے. ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. آگے ہم چلتے ہیں تفہیم اور تفہیم کے معنی کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور تحقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اب قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال. اب یہ کیا ہے؟ پر حرف ہے تو الف آ جائے. قال صراط سراجا. اب آگے کاف جو ہے باریک ہے وہ الف بھی باریک پڑھا جائے گا جیسے کانا مالن. طالب تابو خالدن عابد غاسق. یہ تھی الف کی مثالیں. یعنی اگر الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو
باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پڑھے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہیں، یعنی اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام آئے گا تو ہم اس کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم کیا کریں گے، باریک ہی پڑھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں اللہ اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، ہم اس کو کیا کریں گے، اللہ۔ دیکھیے نیچے والی لائن میں ہے للہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے، للہ باللہ بسم اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو کوئی بچی مجھے پڑھ کر سنائے۔ میں سناؤں؟ اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ، یہ جب اللہ حرف سے پہلے زبر آیا تو اس کو ہم نے پور پڑھنا ہے، اور اگر اللہ سے پہلے حرف پر زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ للہ باللہ بسم اللہ رسول، نہیں ہے بس باجی اتنا ہی۔ نہیں، آگے والی لائن پڑھیے۔ قل اللہم ما واللہم الا الذین، ان کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے کو زبر کو ہم خود پڑھیں گے، باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو باریک پڑھیں گے۔ ما ولاہم، جی باجی، ما واللہم ان کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے باجی، سمجھ آ گئی ہے۔ ما ولاہم الا الذین ان باقی بچے الذین، جو اپنے مائک بند رکھیں۔ پڑھیے، اس کے علاوہ اور بچی پڑھیں، جی استاذہ میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قال اللہم للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاۃً۔ استاذہ جب حروف جلالہ سے پہلے والے حرف کے اوپر
زبر اور پیش ہوگا تو اس کو پر پڑھیں گے اور زیر ہوگا تو اس کو باریک پڑھیں گے. شاباش. آگے بچی سنائیں. واہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم إلا الذين إن الذين على صلاة آگے سنائیں. جی میں سناؤں. سنائیں. اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم للہ باللہ بسم اللہ دیکھیے اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. للہ باللہ. ٹھیک ہے. للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم مولاہم الا الذین على آگے پڑھیں. اللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاة. سب بچیوں کا ہو گیا ہے. جی باجی سب کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا ہو گیا الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے, باریک آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. اس میں جلال اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر آئے گا تو اس میں جلال اللہ عز و جل کے لام کو ہم کیا کریں گے, پر پڑھیں گے. اور اس میں جلال اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو پر پڑھیں گے اور باقی تمام لام جو ہوں گے ان کو ہم کیا کریں گے, باریک پڑھیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں را. را کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے. را کو پر پڑھنے کی صورت: را پر زبر یا پیش ہو, را پر دو زبر یا دو پیش ہو,
را پر کھڑا زبر ہو، جی را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو خود پڑھیں گے۔ چلیں اب اس کی نشر کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اعلیٰ صلاۃً سے آگے دیکھیے راجل، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ پھر پڑھیں گے۔ علم ترى، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ رزقو، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اکثرو، را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اجرن، اجرن، یعنی را کے اوپر دو زبر دو پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ اجرن، اجرن، را کے اوپر کھڑا زبر ہو۔ ابراہیم، ابراہیم، اور را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ عرشن، عرشن، ام صبرنا، یہ بھی را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ام صبرنا ترجعون، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ یرزقون، یرزقون، آگے ہے ارجع۔ آپ نے اکثر قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے لفظ لکھے ہوتے ہیں جن کے پہلے زبر یا پیش کچھ نہیں ہوتی، ہم نے ان کو حرکت لگا کر پڑھنا ہوتا ہے، جی باجی، تو اس کو بولتے ہیں عارضی حرکت۔ جی باجی، جیسے ارجع، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ ارجع، ارجعوا، ارجعی، ارجعوا، یہ را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے ہم عارضی حرکت لگا رہے ہیں تو را ساکن کو کیا کریں گے؟ را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ رب ارحمہما، رب ارجعون ان ارتبتم ام ارتابوا کل فرق، اب را ساکن کے بعد کیا رہا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را ساکن کو کیا کریں گے؟ را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ کل فرق، فرقۃ، مرصاد، فی قرطاس، یہ تھی را ساکن کو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر دو زبر دو پیش ہو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے عارضی حرکت ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو را ساکن کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ باجی میں پڑھوں اب؟ پڑھیے۔ رجل ألم تر رزقوا أكثر أجرا أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجع ارجعوا ارجعي اركعوا
رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار چلیں اور کوئی بچی پڑھے؟ جی استاذہ میں پڑھوں؟ پڑھیے. رجل ألم ترى رزقوا أكثر ان کو أجرا کھینچنا نہیں ہے. اکثارو أكثر أجرا أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فريق كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار. یہ تھی را کو پر پڑھنے کی صورتیں. اب ہم پڑھیں گے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں. را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا عارضی حرکت کیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے کہ الف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے. نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے مرصادن یعنی یہ کلمہ ایک ہی ہے. را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر اصلی اسی کلمے میں ہے اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہے تو را کو پر پڑھیں گے. وَالنَّهَارِ رِجَالٌ أَمْرٍ. را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. فَاصْبِرْ قُمْ فَأَنذِرْ. فَاصْبِرْ قُمْ فَأَنذِرْ. را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. آگے را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو. اب یہ دیکھیں اس کے آگے گول دائرہ لگا ہوا ہے. اگر ہم پڑھیں گے خیرن تو را کو پر پڑھیں گے. خیرن. اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے خیر
تو را ساکن ہو جائے گا، تو را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. خیرن، خیر، را کے اوپر دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، جب ہم وقف کریں گے خیر تو را ساکن ہو جائے گا. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. نذیرن، نذیر،